اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم مضمون طریقۃ العصریہ الدرس الرابع والخمسون، چیپٹر نمبر 54 ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اس سبق میں جو ہے تو عدد معدود کا بیان ہے۔ عدد معدود یعنی گنتی، ٹھیک ہے، کاؤنٹنگ جس کو کہتے ہیں۔ گنتی کا جو ہے تو عربی زبان میں جو قواعد ہیں وہ آپ سیکھیں گی اور کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے یہ سب آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عدد کہتے ہیں گنتی کو، ٹھیک ہے، اور معدود گنے جانے والی چیزوں کو، یعنی جن چیزوں کو گنا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں عدد 1 2 3 4، اور معدود یعنی 1 کتاب 2 کتابیں 3 کتابیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو کتابیں ہیں تو یہ معدود ہیں۔ یہاں پر آپ فہرست کی طرف دیکھیں، اعداد اور المعدود المذکر، ٹھیک ہے۔ اعداد میں آپ کے پاس گنتی دی گئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 10۔ 1 1 کے لیے، 2 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 جی۔ آگے ہے، اچھا، المعدود المذکر یعنی جو مذکر کیا ہے، یعنی گنے جانے والی چیزیں جو مذکر ہوں، ٹھیک ہے، ان کا بیان ہے۔ یعنی عربی میں عدد معدود میں بھی مذکر مؤنث کا لحاظ کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر عدد معدود کے بھی قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں جو ہے تو آپ 1 سے لے کے 10 تک کے جو قواعد ہیں عدد معدود کے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگ دیکھ لیں، یہاں پر آپ کو نظر بھی آئے گا لکھا ہوا کہ معدود مذکر ہے تو عدد کیا ہے، عدد اس کے لیے مؤنث آئے گی، اور 1 اور 2 میں جو ہے تو وہ عدد جو ہے تو معدود کے مطابق ہے۔ یعنی 1 اور 2 میں رجل اور رجلانی مذکر ہیں تو ان کے لیے عدد بھی مذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ رجل واحد رجلانی اثنانی۔ اچھا، پھر 3 سے 10 تک جو گنتی ہے وہ ایک تو مرکب اضافی کے طور پر آتی ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ بن کر آتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ معدود آپ کے پاس مذکر ہے تو عدد کیا آئے گی، مؤنث۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے معدود، یہاں پہ کتبن ہے، ٹھیک ہے، کتابن کی جمع ہے کتبن ثلاثۃ، تو یہاں پہ کیا ہے، کتبن جو کہ کتاب المذکر ہے لیکن اس کے ساتھ جو عدد ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ سارے یہاں پر جتنے بھی معدود ہیں یہ سارے مذکر ذکر ہیں لیکن ان کی عدد کیا ہے، مؤنث ہے۔ اچھا، اور جو 1 اور 2 کی، جیسے آپ نے پڑھا کہ 3 سے لے کے 10 تک جو گنتی ہے عدد معدود وہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، لیکن 1 اور 2 جو ہیں یعنی 1 اور اثنان جو ہے یہ مرکب توصیفی کی طرح آتے ہیں، جیسے رجل واحد، رجل موصوف، واحد صفت، رجلانی اثنانی، رجلانی موصوف، اثنانی صفت۔ اچھا، لیکن عربی زبان میں ویسے بھی رجل جو ہے اگر واحد کے بغیر بھی لایا جائے تو اس کے معنی ایک مرد کے ہوتے ہیں، اسی طرح رجلانی اگر اس کو اثنان کے بغیر بھی لایا جائے تو اس کے معنی 2 مرد کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ واحد اور اثنان تاکید کے لیے آئے گا، اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے صرف 1 آدمی یا صرف 2 آدمی۔ لیکن واحد اور اثنان یعنی یہاں پر جو ہے تو اس کے بغیر بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واحد اور اثنان کے بغیر بھی ہم 1 اور 2 کا عدد کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1 اور 2 جو ہے تو اس کا قاعدہ تو آپ نے پڑھ لیا۔ اب 3 سے 10 تک کیا ہوگا، عدد آپ کے پاس مضاف ہے اور معدود مضاف الیہ، ٹھیک ہے، جیسے ثلاثۃ۔ اب مضاف کے اعراب کیا ہوتے ہیں، مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، مضاف پر اور کیا ہوتا ہے، تنوین ہٹ جاتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، جیسے ثلاثۃ میں پہلے جو اعداد میں ذکر ہے ثلاثۃ پر تنوین ہے، لیکن جب یہاں پر جو ہے تو یہ مضاف بن رہی ہے تو اس پر کیا ہے، اسے تنوین ہٹا دی گئی ہے، ثلاثۃ کتبن۔ اب جو کتبن ہے یہ مضاف الیہ ہے تو اس پر تنوین داخل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مضاف الیہ کے اعراب داخل ہیں، سمجھ آ گئی جی۔ اچھا، عدد کیا ہے، یہاں پر معدود مذکر ہے تو عدد کیا ہے، عدد مؤنث ہے۔ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد کیا ہوگی آپ کے پاس، مذکر ہوگی۔ یہاں پر معدود مذکر ہے تو اس کا عدد کیا ہے، مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن 3 سے 10 تک کیا ہوگا آپ کے پاس، معدود ہمیشہ 3 سے 10 تک کیا آئے گا، جمع استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، جمع استعمال ہوگا، مجرور استعمال ہوگا، سمجھ آ گئی، جمع اور مجرور استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پر ثلاثۃ کتبن، اربعۃ کتبن، کتبن کتابن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ایک تو جمع استعمال ہے اور
مجرور استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ آگے جملوں کی طرف دیکھیے۔ عندی ثلاثۃ کتب عند خالد قلمان، عندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں، عند خالد قلمان، خالد کے پاس 2 قلم ہیں۔ یہاں پر دیکھیں قلمانی، چونکہ قلمانی تثنیہ کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ اثنانی لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فی المدرسۃ ثمانیۃ صفوف، مدرسے میں 8 صفوف ہیں، یعنی 8 کیا ہیں؟ صف ہیں، جماعتیں ہیں۔ فی الغرفۃ سبعۃ طلاب، کمرے میں 7 طلباء ہیں، ٹھیک ہے۔ فی المیدان 9 اطفال، میدان میں 9 بچے ہیں۔ فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 9 دن ہوتے ہیں۔ کم کتابا علی المکتب، میز پر کتنی کتابیں ہیں؟ علی المکتب کتابان، میز پر 2 کتابیں ہیں۔ کم قلما فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں؟ فی یدک قلم واحد، آپ کے ہاتھ میں 1 قلم ہے۔ کم طالبا فی الفصل، درسگاہ میں کتنے طالب علم ہیں؟ فی الفصل 10 طلاب، درسگاہ میں 10 طالب علم ہیں۔ کم صدیقا لک، تمہارے کتنے دوست ہیں؟ لی 3 اصدقاء، میرے 3 دوست ہیں۔ کم استاذا لک، تمہارے کتنے استاد ہیں؟ لی 4 اساتذہ، میرے 4 استاد ہیں۔ اچھا آگے اب تمرین ہے۔ میدان میں 10 مرد ہیں۔ فی المیدان، 10 کے لیے کیا آئے گا؟ 10، ٹھیک ہے۔ فی المیدان 10 رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال، فی المیدان 10 رجال، باغ میں 4 لڑکے ہیں، باغ میں 6 لڑکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فی البستان 6 اولاد، درسگاہ میں اس وقت 9 طالب علم ہیں۔ فی الفصل الآن 9 طلاب، فی الفصل الآن جو ہے تو اس وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے 4 دروازے ہیں۔ للمسجد 4 ابواب، میرے 3 بھائی ہیں۔ لی 3 اخوۃ، مدرسے میں 4 چپراسی ہیں۔ فی المدرسۃ 4 خدام، خدام بھی خادم کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے سامنے ایک میدان ہے۔ امام المسجد میدان، محمود کے 5 بچے ہیں۔ لمحمود 5 اطفال، میرے ہاتھ میں 7 کتابیں ہیں۔ فی یدی 7 کتب، آج 3 طالب علم غیر حاضر ہیں۔ لم يحضر اليوم 3 طلاب، لم يحضر اليوم 3 طلاب، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے جو ہے تو پہلا سوال مکمل ہوا۔ آگے قاعدے ہیں، یہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہاں پہ قاعدے دیکھنے، عربی زبان میں 10 تک عدد اور معدود کے مندرجہ ذیل قاعدے ہیں۔ 1 اور 2 کا عدد استعمال نہیں ہوتا، بلکہ معدود ہی کی مفرد اور تثنیہ کی شکل اس عدد کو بیان کرتی ہے، جیسے کتابن 1 کتاب، کتابانی 2 کتابیں۔ البتہ یہ عدد بعد میں تاکید کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے عندی کتاب واحد، عندی کتابان 2۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ 3 سے 10 تک عدد کیا ہے؟ ہمیشہ جمع استعمال ہوگا اور اس کے آخر میں کسرہ آئے گی، جیسے عندی 10 کتب۔ معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے 4 کتب 5 طلاب۔ یہ آپ کا آج کا سبق تھا۔ آپ نے جو ہے تو عدد معدود کے قواعد سمجھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے اور تمرین کو کراسہ میں لکھنا ہے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔